نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص إلهی آمین۔ لیسن نمبر 104 سورہ التوبہ آیت نمبر 16 سے لے کر 28 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 22 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر، اگر وہ ترجیح دے کفر کو، اگر وہ زیادہ محبوب رکھے کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ومن یتولہم، اور جو کوئی دوست بنائے گا ان کو، منکم، تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، وہ جو ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان کو ترجیح دیں گے، وہ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہیں بنا سکتے اگر وہ ترجیح دیتے ہیں کفر کو، یعنی ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اگر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر یہ ان کو اپنا قریبی نہیں بنا سکتے۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا، یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو دوست بنائے گا، محبت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سے بڑھ کر، اس کی محبت سے بڑھ کر، تو یہ ظلم ہے۔ اصل بات یہاں پر ترجیحات کی جا رہی ہے۔ بہت بڑا امتحان انسان کے لیے محبتوں کا امتحان ہے کہ جب بھی انسان ایمان کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کو ایمان کے اعتبار سے سیٹ کرے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں کہ کفار سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، خواہ وہ تمہارے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہو، وہ ایمان کے بجائے کفر کو پسند کرتے ہوں تو ان سے دوستی منع ہے۔ اور ایسا کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت بات کی ہے، جس کا ذکر سورہ مجادلہ میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی جو مومنین ہیں کبھی بھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے یعنی اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیے تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ ایمان والے ہو جاتے ہیں تو
تو آپ کو کفر سے علیحدگی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے تو جس وقت صحابہ کرام مکہ میں تھے اور مکہ سے پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کی، اور جیسے کہ ابھی ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ان لوگوں کو چھوڑنا ہوگا، ان لوگوں سے الگ ہونا ہوگا، تو یہ کتنی بڑی ان کے لیے آزمائش تھی۔ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ ہوتا ہے، اور بعض مسلمانوں کے باپ اور بیٹے، ایون بیویاں بھی کافر تھیں جنہیں چھوڑ کر انہیں ہجرت کرنا تھی، اور یہ چیز ان کے لیے بہت مشکل تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو گے، ان کو تم دوست بناؤ گے، تو پھر تم ظالم ہو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیں۔ وَدْعُ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، یعنی آپ نے اس چیز کی جگہ سے اس کو ہٹا دیا، کسی اور جگہ رکھ دیا، تو یہ ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ماں باپ کے ساتھ یا ایون بھائی بہنوں کے ساتھ، ایون کوئی بھی رشتہ ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، کسی بھی رشتے کے ساتھ اگر آپ نے تعلق بنا کے رکھا ہے اس حال میں کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اور آپ خود ایمان والے ہیں، تو پھر ایسا کرنا ظلم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، ان کانا، اگر ہیں، آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے، و اموالو، اور مال، اقترفتموہا، کمایا تم نے ان کو، و تجارتن، اور تجارت، تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہا، اس کے گھاٹے سے، و مساکن، اور گھر، ترضونہا، تم پسند کرتے ہو ان کو، احب الیکم، زیادہ پیارے ہیں تمہاری طرف، من اللہ، اللہ سے یعنی بڑھ کر، و رسولہ، اور اس کے رسول سے یعنی بڑھ کر، و جہاد، اور جہاد سے، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، لے آئے اللہ تعالیٰ، بأمرہ، اپنا فیصلہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کا ذکر کیا ہے جس کے ساتھ انسان کا بڑا فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، یعنی تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں۔ اچھا، یہاں بیویاں ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ زوج کے معنی میں بھی یہ آتا ہے، یعنی بیویوں کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیویاں۔ وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے۔ عشیرتکم کا لفظ عین، شین اور را سے ہے، قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آدمی کے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ وہ دن رات گزارتا ہے۔ وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے۔ واموال اقترفتموہا، اور مال کمایا تم نے ان کو۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے تو ایک غور طلب بات ہے کہ اس مال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان نے خود کمایا ہو۔ یہ بات تو ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ جو چیز ہم خود سے کماتے ہیں تو اس کی ویلیو ہماری نظر میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مال جو کہیں سے بھی مل گیا اس کی ویلیو، اور ایک مال جو ہم نے خود سے کمایا اس کی ویلیو میں فرق ہے۔ جو مال انسان خود کماتا ہے اس کی ویلیو اس کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسی مال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان نے خود سے کمایا ہے۔ وتجارتن، اور تجارت، تجارت کہتے ہیں سودے کی خرید و فروخت کو۔ وتجارتن، اور تجارت، تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہا، اس کے گھاٹے سے۔ کسادہا کا جو لفظ ہے وہ کاف سین دال سے ہے، گھاٹے کو کہتے ہیں، یعنی سامان فروخت تو ہو
مگر خریدنے والا کوئی نہ ہو، یا اس چیز کا وقت گزر جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ آپ عام معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کا نہ چلنا، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ سامان فروخت تو ہوتا ہے لیکن کوئی خریدار نہیں ہوتا، یا پھر اس چیز کو بیچنے کا وقت گزر گیا ہوتا ہے، وہ چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر سردیوں کے کپڑے ہیں تو وہ سردیوں میں نہ بکیں، کوئی خریدار ہی نہیں تھا، پھر گرمیاں آ گئیں تو اب سردیوں کے کپڑے کون خریدے گا؟ یا تو اس چیز کا وقت گزر جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت تم ڈرتے ہو اس کے گھاٹے سے۔ وَمَسَاكِنُ، اور گھر، مساکن سے مراد یہاں وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کی سختیوں سے، حادثے سے بچنے کے لیے بناتا ہے، عزت کے ساتھ رہنے کے لیے بناتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بناتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ، اور گھر، تَرْضَوْنَهَا، تم پسند کرتے ہو ان کو، یعنی ان کی عمدگی اور خوبصورتی کی بنا پر تم ان گھروں سے محبت کرتے ہو۔ احب الیکم، زیادہ پیارے ہیں تمہاری طرف، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، یعنی یہ پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور کہا کہ کیا یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے بڑھ کر پیاری ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول سے بڑھ کر پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلی، اور جہاد سے اس کے راستے میں اس سے پیاری ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو۔ یہ دھمکی والا انداز ہے کہ بس پھر تم انتظار کرو، تم جو یہ ترک جہاد کرو گے اس کے نقصانات جلد ہی تمہارے پاس آئیں گے۔ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، پھر تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ یہاں آپ دیکھیے تو یہ جو دو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 23 اور 24، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم موضوع کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ دو آیات اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ پر چڑھائی کے سلسلے میں بعض مسلمانوں میں تذبذب یعنی کنفیوژن پایا جاتا تھا۔ اس کی ایک بہت ہی اہم وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ سے اکثر کے ساتھ مہاجرین کی بہت قریبی رشتہ داریاں تھیں، بہت ہی کلوز ریلیشن شپ تھی۔ ابھی تک تو کچھ امید تھی کہ شاید وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر اب صاف نظر آ رہا تھا کہ مکہ پر چڑھائی کی صورت میں اپنے قریبی عزیزوں کے خلاف لڑنا ہوگا، اپنے بھائیوں، بیٹوں اور باپوں کے گلے کاٹنے ہوں گے۔ آپ سوچیں ذرا کہ انسانی سطح پر یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ مشکل امتحان لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ بات کہہ دی کہ اپنی ترجیحات کو سیٹ کرو، اور آپ دیکھیں تو پوری لسٹ بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اس لیے کہ کسی کے لیے اس کے رشتہ دار زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو کسی کے لیے کاروبار، کسی کے لیے گھر، اور کسی کے لیے بھائی بہن، کسی کے لیے فیملی، تو کسی کے لیے اپنا کمایا ہوا مال۔ محبت ساری چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے ایک وقت میں، یعنی یہ ساری چیزیں بھی ایک وقت میں انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو پوری لسٹ بتا دی تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں کہ ہمارے لیے زیادہ کیا چیز اہمیت رکھتی ہے۔ محبتوں کا امتحان بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ محبوب ترین چیزیں ہی بنتی ہیں۔ جو شخص بھی ان چیزوں کی قربانی نہیں کر سکتا، یعنی وہ ان چیزوں کو اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ دیکھیں تو جتنی بھی محبتوں کا یہاں ذکر آیا ہے یہ ساری فطری محبتیں ہیں۔ اسلام ان محبتوں سے منع نہیں کرتا، بلکہ آپ دیکھیں تو آباؤکم کی بات آئی، تمہارے باپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے،
پھر اولاد کی بات آئی، بھائی کی بات آئی، اور بھائی کی بات آئی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بہنوں کی بھی بات ہے. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس ہمیں دین دیتا ہے. پھر اسی طرح سے وہ ازواجکم کی بات آئی، زوج کی بات آئی کہ ہمیں اپنے زوج کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کے تمام حقوق ادا کرنے ہیں. پھر اسی طرح سے فیملی ممبرس کی بات آئی اور مال کی بات آئی. تو دیکھیں یہ ساری جتنی بھی محبتیں ہیں یہ فطری محبتیں ہیں. اسلام ان محبتوں سے منع نہیں کرتا. یہ جو ازواج کی بات آئی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت صحابہ کرام نے اس اعتبار سے قربانی دی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی. یہ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. غزوہ احد میں مشرکین جب مسلمانوں کے آمنے سامنے مقابلے پر آ گئے تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کے گھوڑے کو تلوار ماری. گھوڑا بتکا اور ابو سفیان بری طرح چیختے ہوئے زمین پر گر پڑے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کرنے کے لیے لپکے. اسی میں شداد بن اسود نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا اور وہ شدید زخمی ہو گئے. پھر اس نے دوسرا وار کیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے حنظلہ کو چاندی کے برتنوں میں آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، تو یہ کیا معاملہ ہے. ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب حنظلہ نے جنگ کی پکار سنی تو اس وقت وہ حالت جنابت میں تھے اور وہ اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے. یعنی انہوں نے غسل بھی نہیں کیا اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے. یہ پوری روایت مستدرک حاکم میں آتی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی ابن سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی. اگلے ہی روز جنگ احد تھی، یعنی جس دن ان کی شادی تھی نیکسٹ ڈے جنگ احد تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر رات گزارنے کی اجازت مانگی. اجازت اس لیے مانگی کہ تمام صحابہ کرام obviously جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن چونکہ ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزار لوں. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر رات گزارنے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے، مگر بیوی کے اصرار پر تھوڑی دیر اور رک گئے اور حق کے زوجیت ادا کیا، اور اس حال میں میدان جنگ میں جانے لگے تو ان کی بیوی نے اپنے قبیلے کے 4 آدمیوں کو بلایا اور انہیں گواہ بنایا اور کہا کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ ہم بستری کی ہے. اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ گواہ قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جمیلہ کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ گویا آسمان پھٹا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور آسمان پھر جڑ گیا. میں سمجھ گئی یہ تو شہادت کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے گواہ طلب کیے اور بتا دیا کہ حنظلہ میرے خاوند بن چکے تھے. یہی ملاپ عبداللہ بن حنظلہ کی ولادت کا سبب بنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعزاز کے ساتھ کہا کرتے تھے، جو حضرت حنظلہ کے بیٹے تھے وہ بڑے اعزاز کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ میں اس شہید کا بیٹا ہوں جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا. تو اب دیکھیے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے ان محبتوں کا امتحان دیا، کیسے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. پھر بعد میں یہ ساری چیزوں کی محبت تھی. آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ اپنے فیملی ممبر سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے کہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو محبتوں کا امتحان ہے نا، اس میں ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم سب سے بڑھ کر
اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرنے والے ہوں۔ اور آپ دیکھیے تو ایک لسٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، کچھ رشتوں کے نام لیے اور کچھ چیزوں کے نام لیے۔ یہاں جو اموال کی بات ہوئی ہے، جس کو انسان کماتا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی، اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ صحابہ کرام کو اپنے تمام بزنس مکہ میں چھوڑ کر اب مدینہ جانا تھا، تو یہ بھی کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا۔ یہ چیز اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ بزنس وہاں مدینہ جا کے سیٹل کرنا، پتہ نہیں وہ بزنس چلے گا یا نہیں، یہ سب کیسے ہوگا۔ اور اتنے بہترین گھر جو مکہ میں ان کے بنے ہوئے تھے، ان کو اب یہ چھوڑ کر جانا تھا، جس میں ہر طرح کی فیسلٹیز تھیں۔ انہوں نے اس گھر کو بڑا عمدہ بنایا ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ ساری چیزیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے؟ اچھا، یہ جو گھروں کی بات آئی تو ہم خواتین بھی اس اعتبار سے اپنی اصلاح کریں کہ گھروں کے پیچھے اتنا نہ پڑیں کہ اصل مقصد کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں جو اس آیت میں بتائی گئی ہیں اپنی جگہ ضروری ہیں، ان کی اہمیت بھی بہت ہے اور ان چیزوں کے فائدے بھی بہت ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت بہت نیچرل ہے، بہت فطری ہے، بہت طبعی ہے، اور جو کہ مذموم نہیں ہے، یعنی دین اسلام نے اس کو ناپسندیدہ نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں رکاوٹ بن جائے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس کی ناراضی کا باعث ہے۔ یہ وہ نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ آپ دیکھیے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آپ دیکھیں تو کتنی ہی سخت بات ہے کہ پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا گیا؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات آئی اور ایک لمبی لسٹ جو اس آیت میں موجود ہے، الحمدللہ ہم نے پڑھا بھی اس کو۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، وہ یہ کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان کی ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اور وہ کفر میں لوٹنے کو جبکہ اللہ اسے کفر سے نجات دے چکا ہو اتنا ہی برا سمجھے جتنا برا وہ آگ میں ڈالے جانے کو جانتا ہو، تو پھر ایسا شخص ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ماں سوائے، یعنی اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر اللہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہوں ہماری زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہوں ہماری زندگی میں۔ دوسری بات کہ ہم جس سے بھی محبت کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ تیسری بات، کفر میں لوٹنا ایسا لگے جیسے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم ایمان کی مٹھاس کو پالیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، ایمان بھی ٹیسٹ رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو بھی ایمان کا یہ ٹیسٹ پتہ چل جاتا ہے نا، پھر وہ ایمان سے دور نہیں ہوتے، پھر وہ ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایک روایت جو ہم بارہا پڑھ چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سیدنا عمر کا ہاتھ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تیرے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی تیری جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی عرض کیا، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اے عمر، یعنی معاملہ اب درست ہوا ہے، یعنی تم ایمان والے ہو، جب تم مجھے اپنی جان سے بھی پیارا سمجھو گے تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ جو جہاد کی بات ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی ویلیو ہم بارہا پڑھ چکے الحمدللہ، لیکن یہ کہ یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ترک جہاد کے نقصان کے حوالے سے بات کی ہے کہ پھر اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اس نے جہاد نہ کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ وہ جہاد کرے تو پھر ایسا شخص منافق ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیع عینہ اختیار کرو گے، بیع عینہ کہتے ہیں کسی کو مدت معینہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا، یعنی کسی کو کوئی چیز دینا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ادھار، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی قیمت وصول نہ کرنا اور اس سے کم قیمت پر یہ چیز خرید لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیع عینہ اختیار کرو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، یعنی تم اسی کام میں ہی لگ جاؤ گے۔ اچھا دیکھیں، یہاں کھیتی باڑی کرنے سے منع نہیں کیا گیا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بس پھر تم کھیتی باڑی پر ہی راضی ہو جاؤ گے، تم اسی میں ہی بزی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نہیں نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ترک جہاد کا نقصان ہے، یعنی دنیاوی مرغوبات میں پھنس کر جہاد چھوڑنے کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تم پر ذلت کو مسلط فرما دے گا، اور تب تک وہ ذلت نہیں ہٹے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم پر ہر طرح سے کفار قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری یہ حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ یعنی کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے تبھی ہم پر اس طرح سے کفار ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی سی ہوگی، تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا روب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے عرض کی، یعنی صحابہ کرام نے عرض کی، وہن کیا ہے؟ فرمایا، زندگی سے محبت اور جہاد کی موت سے نفرت۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، یعنی تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، اسپیشلی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مرنا تم پسند نہیں کرو گے۔ تو پھر کفار قومیں تم پر اسی طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی کھانا کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد نہ کیا، نہ کسی مجاہد کو کوئی سامان مہیا کیا اور نہ کسی مجاہد کے اہل و عیال کی نیک نیتی سے دیکھ بھال کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اسے کسی شدید آفت سے دوچار کرے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو شخص بھی جہاد نہیں کرتا، اور اگر وہ جہاد نہیں کر سکتا تو جہاد کی ایکٹیویٹیز میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں، یعنی جو مجاہد ہے اس کی فیملی کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی اگر نہیں کرتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے شدید آفت سے دوچار کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یوں کہنا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایک طرح سے
دھمکی بھرے انداز میں بات کر رہے ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو. یہاں فاسق کن کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جو دوسری چیزوں کی محبت زیادہ رکھیں. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کی محبت کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے مقابلے میں. اللہ ایسے لوگوں کو یہاں فاسق کہہ رہے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ایک اور تلاوت ہم ان آیات کی سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.